7619 حضرت عامر بن ربیعہ، یہ صحابی ہیں، انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی مقام پہ غسل کر رہے تھے ستر کے ساتھ۔ تو جب ان کو دیکھا تو حضرت سہل جو تھے یہ بڑے توانا، تندرست اور کثرتی جسم کے مالک تھے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا، ان کی باڈی کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی توانا، تندرست اور خوبصورت جوان ہے، اور میں نے ایسا حسین کسی کو دیکھا نہیں۔ آپ نے بس یہ کہا اور وہاں سے گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو حضرت سہل تھے وہ دھڑام سے زمین پہ گر گئے۔ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی ان کو گھر پہنچایا گیا، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں معاملہ آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جو ہمارے بھائی حضرت سہل، وہ تو آنکھیں ہی نہیں کھولتے، وہ تو سر ہی نہیں اٹھاتے۔ حضور نے ان سے دریافت کیا کہ آپ ان کو نظر لگانے کے سلسلے میں کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہاں سے عامر بن ربیعہ کا گزر ہوا تھا، اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں، اللہ نے انہیں بڑا حسن و جمال عطا کیا ہے۔ اس کے بعد سے ان کی کیفیت ہو گئی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، یعنی حضرت عامر بن ربیعہ کو، اور بلا کر آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب ان کو دیکھا، ان کی خوبروئی کو دیکھا، تو آپ نے دعا کیوں نہیں کی ان کے لیے، یعنی انہیں دعا کیوں نہیں دی کہ اللہ آپ کو برکت دے، یا آپ نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، یعنی دعائیہ کلمات آپ نے ان کے لیے کیوں نہیں کہے؟ خلاصہ ہم حدیث کا پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہو گیا۔ اب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا اب اپنے بھائی کے لیے غسل کیجئے۔ تو آپ نے ایک برتن منگایا، اس میں اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، اپنے دونوں پیر آپ نے گھٹنوں سمیت دھوئے۔ اب یہ جو پانی جمع ہو گیا کہ برتن کے اندر، سرکار کے حکم کے مطابق آپ نے وہ پانی حضرت سہل پر بہایا۔ ادھر پانی بہایا گیا ان کے گھر پہ لے جا کر، اور تھوڑی دیر کے اندر ان کی طبیعت بحال ہو گئی، اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر آ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے اس حدیث کے اندر ہماری تربیت کی جا رہی ہے، اور آپ یہ پورا ایک معاملہ بیان کیا گیا اس کے اندر کہ نظر سے ہوا کیا۔ انہوں نے تو کوئی برا ارادہ نہیں رکھا تھا، ان کی کوئی بری نیت نہیں تھی، انہوں نے بس دیکھا تھا، لیکن انہوں نے جو کلمات تھے خیر والے وہ نہیں کہے، نظر نے اثر کیا اپنا، اور وہ زمین پہ دھڑام سے گر گئے۔ نہ طبیبوں کی طبابت چلی، نہ وہاں پر جو اطباء تھے ان کی دوائیوں نے ان کے اوپر اثر کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ان کو نظر لگی ہوئی تھی۔ تو نظر ایسا اثر کرتی ہے کہ دوائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظر اتارنے کا حدیث کے مطابق ہمیں ایک طریقہ بیان فرمایا، اور اس حدیث کے ذریعے ہمیں نظر کا اتارنے کا ایک طریقہ ملا۔